تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله. جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے، اور اس بات پہ لڑتے تھے. ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے. پھر کہتے تھے چلو ماں سے پوچھ لیں، تو ماں پھر ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کوئی وقت اور بھی آئے گا، تو وہ ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی. ایک زمانہ تھا لڑائی یہ تھی ماں میری ہے، ماں میری ہے. لیکن پھر وقت وہ آیا جب ماں بوڑھی ہو گئی، تو اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے. ایک کہتا ہے میں نے پچھلا مہینہ گزارا، مجھے پتا میرے بیٹے کتنی آزمائش میں رہے ہیں، میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے ماں کی کھانسی سے، میں نہیں رکھ سکتا، 4 مہینے تم نکالو ہر کوئی مہینہ، پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے. آج وہی ماں بوجھ بنی ہے جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہے. کہ کوئی نوجوان تھا تو وہ اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا. یہ آج ہمارے ہاں بھی اولڈ پیپلز ہوم بن گئے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو تم جا کے ان کو یتیم خانوں میں جمع کروا دو. یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے. تو خیر وہ ماں کو جمع کرایا اور ساتھ انتظامیہ کو نمبر لکھ کے دے دیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کر دینا، میں نے تدفین ابائی گاؤں میں کرنی. خیر اس کا وقت آخر قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا اور کہا کہ ماں مرنے کے قریب ہے، اگر ملاقات کرنی ہے تو آجا. خیر وہ پہنچا اور اس نے آ کے کہا ماں اگر تیری کوئی خواہش ہو تو مجھے پورا کرنے کا خواہش کا رکھتا ہوں، تو تو مجھے کوئی بات کہے تو میں اسے پورا کر دوں. تو اس نے کہا بیٹا یہ یتیم خانہ جہاں تو نے مجھے جمع کروایا تو اس کے کچھ پنکھے خراب ہیں، جب جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بوڑھے ماں باپ سو سکتے ہیں، اگر تیرے پاس پیسوں میں وسعت ہو تو یہاں کے پنکھے تبدیل کروا دے. تو کہنے لگا کہ ماں اب میں پنکھے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ، تو پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا، تجھے بھی فائدہ ہو جاتا، اب میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ. اب ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. اس نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں کل جب تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ جائے، اور مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی، میرے لال کو گرمی لگ رہی ہے، مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے تو تیرے لیے چاہیے. وہ کوئی بوڑھا باپ تھا نا تو موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو. نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا دھیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے. اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ جب بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو بوڑھے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اس کی ہچکی بند گئی. اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے. میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے. یہ بوڑھے ماں باپ ہیں. مانگنا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ صحیح جب سگنل پہ بریک لگتی ہے جھکی ہوئی کمر پہ بوڑھا ہاتھ تیرے شیشے کے دروازے کے آگے جب ایسے آتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے آخر یہ 60 سال کی مائی ہے، کوئی اس کی بھی اولاد ہوگی، کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا، لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پہ مجبور ہے. ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے. نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ایک 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو اٹھ کے گھر نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو پتا میری گھر میں کس کو ضرورت ہے. وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا. 4 بیٹے بیٹھے ہوں گھر میں کسی بات پہ مشاورت ہو رہی ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے، لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا ہے، وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات. کیوں؟ اسے پتا میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. جب ماں باپ یہ سوچے کہ 2 دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دوائی مکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ بیٹا میری دوائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا. وہ ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لفظ سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں. وہ جو باہر بیٹھ کے 2000 کا دوستوں میں ڈنر کر کے آ جاتا ہے، ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے پاس سوچ ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے. صاحب ایک وقت آئے گا جب گھر سے 4 پائی اٹھ جائے گی، وہ 4 پائی جو تجھے بڑی بری لگتی تھی تو نے اٹھا کے سین میں رکھ دی تھی،
मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, एक वक्त आएगा वो चारपाई जब उठ जाएगी, तू घर में चिराग लेके भी ढूंढेगा, मेरी माँ मुझे मिले, मैं मशवरा करूं, मैं बाप से पूछूं मुझे बता जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं क्या करूं। उस वक्त तुझे घर खाने को आएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना कोई काम नहीं आएगा। अपने माँ बाप की कदर कर लो। बूढ़े माँ बाप रुसवा हो रहे हैं और माँ बाप जो है वो धक्के खा के जिंदगियां गुजार रहे हैं, अपने घरों में अजनबी बने बैठे हैं। ये वो दुखड़ा है जिसका हम जो है वो अजाला कर सकते हैं। अपनी जन्नत को यतीम खानों में ना जमा कराओ, अपनी जन्नत को दूसरों के ऊपर ना डालो, इस जन्नत की कदर कर लो। सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है, सारी जिंदगी पैसे ही कमाने हैं, लेकिन उस वक्त पैसे भी होंगे। मुझे भी कल एक दोस्त, उसने एक नई गाड़ी ली थी, तो वो कहता है एक वक्त था कि मेरी माँ बीमार थी और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और मैं माँ को टांगे पे और गधा गाड़ी पे जो है वो लेकर जो है वो जाता था और दुकान से दवाई लाके देता था डॉक्टर से। अब मैंने गाड़ी भी ले ली है, लेकिन माँ नहीं है मेरे पास तो मैं गाड़ी में बिठा सकूं। साहब नई गाड़ी भी होगी, नया मकान भी होगा, दुनिया की सहूलतें भी होंगी, लेकिन लुत्फ उन नेमतों में नहीं आएगा जब माँ बाप पास नहीं होंगे। सब कुछ लुटा दो माँ बाप पे, रब ने बहुत कुछ देना है। जो माँ बाप की कदर करता अल्लाह उसे थोड़ नहीं आने देता। सब कुछ लुटा दो, खुद भूखे रह लो, माँ की दवाई की, माँ के दूध के लिए अखराजात की टेंशन ना लो, सब कुछ लुटा दो उन पे। जिसने माँ बाप की कदर की है उसे दुनिया में किसी चीज की थोड़ नहीं आएगी। आओ अपने बूढ़े वालिदैन की कदर कर लो, अपनी औलादों की कदर कर ले। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, उसने कहा कि बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बेटा जज लग जाए, तो माँ बाप सोचते हैं कि अब बेटा बड़ा अफसर हो गया है, इसके साथ बात कैसे करनी है, कहीं हमारी बात से ये नाराज ना हो जाए। लेकिन कहा इसके बरअक्स, अगर बेटा आलिम दीन बन जाए तो फिर बेटा सोचता मैंने बात किस लहजे में करनी है। अगर मेरा लहजा भी ऊंचा हो गया तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा और मेरा जो है वो खुदा नाराज हो जाएगा। कहा अगर बेटा दीन की राहों पे आ जाए तो फिर बेटा सोचता है कि कहीं मेरा लहजा ऊंचा ना हो जाए। आए अपने वालिदैन की कदर कर ले। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहे हुए जुमलों पर और कही हुई बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। बस में कल दुआ है जिनके वालिदैन वफात पा गए, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, रहमतों का हिसाब दे। जिनके जिंदा है सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगियां दे।